اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتہلکنا بما فعل المبطلون صدق اللہ العلی العظیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ اعراف کی آیات 172 اور 173 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ ان دونوں آیات کہ تراجم یہ ہیں کہ اور جب تمہارے پالنے والے مالک نے اولاد آدم علیہ السلام کو ان کی پشتوں سے نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کیا میں تمہارا پالنے والا مالک نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں ضرور، آپ ہی ہمارے پالنے والے مالک ہیں اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ خدا نے فرمایا کہ یہ ہم نے اس لیے کیا تھا کہ روز قیامت کہیں تم یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے، یا کہیں یہ نہ کہہ دو کہ اصل شرک تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد کی نسل سے پیدا ہو گئے تھے، تو کیا جو کچھ کہ ہم سے پہلے کے غلط کاروں نے کیا اس کے سبب سے تو ہم کو ہلاک کر ڈالے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آبائے اطہار علیہ السلام سے روایت فرمائی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خداوند عالم نے اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو ان سب کو اپنے سامنے پھیلا دیا، ان سے سوال کیا کہ تمہارا پالنے والا مالک کون ہے؟ پس سب سے پہلے جس نے جواب دیا تھا وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، پھر حضرت علی علیہ السلام اور پھر حضرت علی علیہ السلام کی اولاد میں سے ائمہ معصومین علیہ السلام تھے۔ انہوں نے جواب دیا انت ربنا، یعنی تو ہی ہمارا مالک ہے۔ پس خدا نے ان حضرات کو اپنے علم اور دین کا حامل بنایا، پھر تمام فرشتوں سے فرمایا یہی میرے علم اور دین کے حامل ہیں اور میری مخلوق میں میرے امین ہیں، ہر بات انہی سے دریافت کی جائے گی۔ پھر خدا نے ساری اولاد آدم علیہ السلام سے فرمایا تم سب اللہ کی ربوبیت اور ان بزرگوں کی ولایت اور اطاعت کا اقرار کرو۔ سب نے کہا ہاں اے ہمارے پالنے والے مالک، ہم نے اقرار کیا۔ پھر خدا نے فرشتوں سے فرمایا تم گواہ رہنا۔ فرشتوں نے عرض کی ہم گواہ ہیں۔ خدا نے فرمایا یہ ہم نے اس لیے کیا ایسا نہ ہو کہ یہ قیامت کے دن کہہ دیں حقیقتاً ہم اس بات سے بالکل بے خبر تھے۔ یہ تفسیر صافی میں لکھا ہے صفحہ 187 پر بحوالہ تفسیر عیاشی۔ شاہ عبد القادر نے لکھا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا، سب سے اقرار کرایا اپنی خدائی کا اور پھر پشت میں داخل کیا۔ اس سے مدعا و مقصد یہ تھا کہ خدا کو ماننا ہر شخص کا ذاتی فعل ہے، باپ کی تقلید نہیں۔ اگر باپ شرک کرے تو بھی بیٹا ایمان لائے، کیونکہ توحید فطرت انسانی میں داخل ہے۔ اب اگر کسی کو شبہ ہو کہ وہ عہد تو یاد ہی نہیں رہا تو یوں سمجھیے کہ اس کا نشان ہر کسی کے دل میں ہے اور ہر زبان کہہ رہی ہے کہ خدا سب کا خالق ہے۔
اسی لیے سارا جہان قائل ہے، اور جو کوئی منکر ہے اور جو شرک کرتا ہے سو وہ اپنی ناقص عقل کے دخل سے کرتا ہے، اس لیے آپ ہی جھوٹا ہوتا ہے۔ یہ موضوع القرآن میں لکھا ہے۔ غرض یہ عہد اس لیے کیا گیا تاکہ خدا کو ماننا انسانوں کی عقل، فطرت اور خمیر میں داخل ہو جائے۔ البتہ یہ عہد لینا بھی ایک امر واقعہ ہے، جس طرح آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت خدا نے فرشتوں کو جمع کر کے انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھکوایا تھا، اسی طرح پوری نسل آدم علیہ السلام کو خدا نے بیک وقت شعور بخشا اور اپنے سامنے حاضر کیا، اور ان سے اپنی ربوبیت اور مالکیت کی گواہی لی۔ ان کو بتایا کہ میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، میرے سوا کوئی رب نہیں، تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہارا عہد آ کر یاد دلاتے رہیں گے، میں تم پر اپنی کتابیں بھی نازل کروں گا۔ یہ سن کر سب انسانوں نے کہا کہ ہم گواہ ہیں، آپ کے سوا ہمارا کوئی مالک اور پالنے والا نہیں۔ اب یہ بات سمجھنا غلط ہے کہ یہ صرف ایک تمثیل ہے، خارج میں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ قرآن کا بیان بالکل واضح ہے کہ یہ واقعہ خارج میں پیش آیا، اور خدا کے لیے ایسا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا ہونے کو بعید از امکان سمجھتا ہے تو صرف یہ بات اس کے فکر کی تنگی ہے۔ جو خدا تدریجاً انسانوں کو پیدا کر سکتا ہے وہ اچانک ایک حکم پر بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ یہ اصل میں وفاداری کا اقرار، اوتھ آف ایلیگنس تھا جو خالق نے اپنے بندوں سے لیا تھا۔ رہا یہ سوال کہ اب اس واقعے کی یاد ہمارے شعور یا حافظے میں محفوظ کیوں نہیں رہی، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس عہد کا نقش انسان کے شعور یا حافظے میں تازہ رہنے دیا جاتا تو پھر انسان کی عقل کا امتحان ممکن نہ ہوتا۔ اس لیے اس نقش کو حافظے میں تازہ نہ رکھا گیا، بلکہ وہ عہد ہمارے تحت الشعور میں، ہمارے ضمیر، خمیر، وجدان میں یقیناً محفوظ ہے، اور ہمارے اندر سمندر کی طرح موجیں مار رہا ہے۔ جس طرح تہذیب، تمدن، اخلاق، معاملات اور زندگی کے تمام شعبوں میں آج تک جو کچھ بھی ظہور میں آیا ہے وہ سب در حقیقت انسان کے اندر بالقوہ موجود تھا۔ خارجی محرکات اور داخلی تحرکات نے مل جل کر اگر کچھ کیا ہے تو بس اتنا کہ جو کچھ بالقوہ تھا اسے بالفعل ایکچوئل کر دیا۔ اس لیے کہ کوئی تعلیم اور کوئی تحریک، کوئی تربیت اور کوئی ماحول، کوئی چیز اس وقت تک انسان کے اندر پیدا ہی نہیں کر سکی جب تک وہ چیز انسان میں بالقوہ موجود نہ ہو، اور نہ کوئی طاقت اس چیز کو انسان سے محو کر سکتی ہے جو اس کے اندر بالقوہ موجود ہے۔ کتنا بھی دباؤ گے وہ چیز جو انسان کی فطرت میں موجود ہے ظہور میں آنے کے لیے زور لگاتی رہے گی۔ غلط خواہشات و تحریکات ان فطری رجحانات کو دبا تو سکتی ہیں، چھپا تو سکتی ہیں، مگر بالکل معدوم نہیں کر سکتی۔ اس لیے اندرونی احساسات اور بیرونی کوششوں سے صرف اصلاح یا تبدیلی ممکن ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ہمیں وجدانی علم دیا گیا کہ ہمارا کوئی خالق، مالک، پالنے والا ہے، جس کے اس فطری تقاضے کے ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ انسان اپنے ہر دور حیات میں زمین کے ہر خطے پر، ہر زمانے اور نسل میں خدا پرستی کی طرف مائل رہا ہے۔ پرانے عہد کے جو آثار قدیمہ دریافت ہوئے ہیں ان میں عبادت گاہیں نمایاں طور پر ملتی ہیں، اگرچہ اس سلسلے میں کجی یا غلطی ضرور ہوتی ہے کہ خدا کے بجائے فرشتوں، دیوتاؤں، جنوں، بتوں، بادشاہوں کو پوجنا شروع کر دیا، وہ بھی خدا کا نمائندہ سمجھ کر۔ لیکن ہمیشہ سے فطرت انسانی میں اس وجدانی علم کے آثار ضرور ملیں گے کہ وہ کس کو اپنا خالق، مالک مان کر عبادت کرتا رہا ہے۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کو یہ لقب کب عطا ہوا؟ بروایت جابر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ حضرت علی علیہ السلام کا لقب کب سے امیر المومنین ہوا تو ان کے حق کا انکار نہ کرتے۔ رابعہ نے دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے خود ہی فرمایا
کہ یہ لقب اس دن سے ہے جب روز میثاق عہد لیا گیا تھا۔ پھر فرمایا حضرت رسول خدا نے بخدا اس کی تصدیق و تعمیل اسی طرح بیان فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔